أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تمام سننے والوں کو السلام علیکم. ابھی جو آپ نے سورۃ بقرہ کی آیت مبارکہ کی تلاوت سماعت فرمائی، اسی کا ترجمہ اور تفسیر جانتے ہیں. یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، اللتی جو کہ انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، اعلیٰ پر، عالمین زمانے والے. اے اولاد یعقوب یاد کرو کہ میرا احسان جو میں نے تم پر کیا، اور وہ جو میں نے اس زمانے کے سب لوگوں پر تمہیں بڑائی دی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الجنان میں، مفسر فرما رہے ہیں، اے بنی اسرائیل دیکھو میرا کتنا احسان ہے تم پر کہ تمہیں ڈھیروں نعمتیں عطا کی، تمہارے اندر نبی بھیجے، کتابیں دیں، پھر اس کے ساتھ ساتھ زمانے کے سارے لوگوں میں تمہیں افضل بنایا، جیسے کہ اس وقت امت مسلمہ بحیثیت امت ساری امتوں سے افضل ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ساری امتوں سے افضل بنایا قیامت تک کے لیے. کنتم خیر امت، یعنی تمہیں بہترین امت بنایا. اور اب ہم قیامت تک کے لیے الحمدللہ امت مسلمہ، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل ہیں. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو فضیلت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی تھی کہ تمہارے زمانے کے سارے لوگوں سے تمہیں افضل بنایا. اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ شکر ہے کہ جو کچھ تمہاری کتاب میں فرمایا گیا اس پر عمل کرو. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت بنایا، بہترین امت بنایا، اور ہمیں بھی شکر ادا کر کے کس طرح سے کرنا چاہیے کہ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو فرمان مبارک ہیں ان پر عمل کریں، قرآن کی اطاعت کریں، سیرت پر عمل کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر احکامات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ شکرانہ ادا کریں. اور ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنا چاہیے. عمدۃ البیان میں فرماتے ہیں کہ زمانے کے سارے لوگوں کی قید اس لیے لگائی گئی تھی تاکہ کنتم خیر امت کا ساتھ تدبیر ہو جائے، کہ یہ بتایا گیا کہ تم نے کس طرح سے بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ تمہاری کتابوں میں جو کچھ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بیان کیا گیا اس کو حق بیان کرو، سچ جانو اور اس پر عمل کرو جو احکامات تمہیں دیے گئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں حق بولنے، حق سننے اور حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. صدق اللہ العظیم.